داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 316۔ لیزا نے کہا، مجھے اتنا بھی بھولا بھالا نہ سمجھو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے اس قسم کے بھولے مرد اچھے لگتے ہیں جن کے کردار میں کوئی فریب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی اس لیے مجھے اچھا لگا ہے کہ میں سیف الدین جیسے بوڑھے اور عیاش مردوں کے ساتھ رہ کر ان سے متنفر ہو گئی ہوں۔ الناصر سے بھی متنفر ہی رہنا، تھریسیا نے کہا۔ محبت کے جھانسے کو اور زیادہ طلسماتی بنا لینا۔ یاد رکھنا کہ اس کے ہاتھوں ہمیں صلیبی کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانا ہے۔ تھریسیا نے اسے کچھ اور ہدایات دیں، ایک دو نئے طریقے بتائے اور دونوں سو گئیں۔ الناصر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے لیزا کی باتوں اور اظہار محبت پر غور کیا تو اس کا ذہن تقسیم ہو گیا۔ اسے اپنی ٹریننگ یاد آئی جس میں اسے صلیبی لڑکیوں کے جادو بھرے جھانسوں کے متعلق بتایا گیا تھا۔ لیزا اسے حسین فریب نظر آنے لگی، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال بھی غالب آ جاتا تھا کہ یہ فریب نہیں۔ جہاں تک جسم اور چہرے مہرے کا تعلق تھا، الناصر میں بہت کشش اور جاذبیت تھی۔ اپنے ان اوصاف سے وہ خود بھی آگاہ تھا۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں بھی الناصر کو وہم اور وسوسوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے ایک آدمی نے جگایا اور کہا کہ اسے تھریسیا نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کمرے میں تھریسیا اکیلی تھی۔ بیٹھو الناصر، تھریسیا نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ الناصر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو تھریسیا نے کہا، میں تم سے نہیں پوچھوں گی کہ رات لیزا تمہیں باہر لے گئی یا تم اسے لے گئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی بہت بھولی اور معصوم ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن میں اسے اور تمہیں اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح رات رات بھر باہر بیٹھے رہو۔ لیزا کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، الناصر نے کہا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ذرا دور نکل گئے تھے۔ میں لیزا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ تمہاری محبت میں ایسی پاگل نہ بنے کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہ رہے، تھریسیا نے کہا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ اس کی کم عمری اور جذباتیات سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ لیزا تمہاری طرح شہزادی ہے، الناصر نے کہا، اور میں تمہارا قیدی ہوں۔ میں ایک حقیر انسان ہوں۔ لیزا کا مذہب کچھ اور ہے اور میرا کچھ اور۔ شہزادی اور قیدی میں اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم عورت کی فطرت سے شاید واقف نہیں، تھریسیا نے کہا۔ شہزادی اپنے قیدی کو دل دے بیٹھے تو اسے شہزادہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا قیدی بنا لیا کرتی ہے۔ محبت مذہب کی زنجیریں توڑ دیا کرتی ہے۔ میں اس کے ساتھ بات کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا الناصر کے لیے ہے۔ وہ کہے گا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں گلے سے صلیب اٹھا کر پھینک دوں گی۔ تم نہیں جانتے الناصر، لیزا نے صرف تمہاری خاطر شیخ سنان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قید میں ڈال دینا چاہتا ہے، لیکن لیزا نے اس کے ساتھ دشمنی مول لے کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ سنان نے لیزا کو جو شرط بتائی ہے وہ صرف اس لڑکی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے جسے کسی کی محبت نے اندھا کر رکھا ہو۔ اگر ہم اس قلعے سے جلدی نہ نکل سکے تو لیزا یہ شرط مان لے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، الناصر نے کہا۔ میں لیزا کی آبرو کی خاطر کٹ مروں گا۔ کیا تمہارے دل میں لیزا کی اتنی ہی محبت ہے جتنی اس کے دل میں ہے؟ اگر وہ لڑکی ہو کر میری محبت کا اعتراف کرتی ہے اور اس کے اظہار سے نہیں ڈرتی تو میں انکار کیوں کروں؟ میں مرد ہوں، میرے دل میں لیزا کی محبت ہے۔ میں تم سے صرف یہ التجا کرتی ہوں کہ اسے دھوکہ نہ دینا، تھریسیا نے کہا۔ تم ہمارے قیدی نہیں ہو۔ گمشتگین تمہیں اپنا مہمان سمجھ رہا ہے۔ الناصر کا ذہن جو لیزا کے متعلق دو حصوں میں بٹ گیا تھا صاف ہو گیا۔ اس پر لیزا کی محبت کا نشہ طاری ہو گیا اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے تھریسیا سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تھریسیا نے اسے بتایا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ تھریسیا کا تین نشانے پر لگا۔ اس نے لیزا کے طلسم کو الناصر کی عقل پر پوری طرح طاری کر دیا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ یہ لڑکیاں انتہا درجے کی چالاک تھیں، یہی ان کی تربیت تھی۔ وہ انسانی کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا خوب جانتی تھیں۔ الناصر وہاں سے اٹھا تو وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں گیا تو ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا اور انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ اپنے فرض سے پرے ہٹنے لگا تھا۔ صلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گمشتگین اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو 1-2 دنوں میں حرن لے جانا چاہتا ہے۔ اتنے میں تھریسیا آ گئی۔ اس نے ان دونوں سے کہا، ان چھاپہ ماروں کا کمانڈر ہمارے جال میں آ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح الناصر کے دل پر لیزا کا قبضہ مکمل اور پختہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اس آدمی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی کتنے وقت میں اپنی اصلیت کو بھول کر اپنے سلطان کے قتل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں ان چاروں کو 1-2 دنوں میں حرن لے جانا چاہتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ کیا تم دونوں یا اکیلی لیزا میرے ساتھ چلے گی اور میرے ساتھ رہے گی؟ قتل کے لیے الناصر کو لیزا ہی تیار کرے گی۔ میں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، صلیبی نے کہا۔ میں زیادہ دن رک نہیں سکتا۔ مجھے اپنے حکمرانوں کو جلدی یہ اطلاع دینی ہے کہ حلب، موصل اور حرن کی فوجیں بالکل بیکار ہیں اور ان فوجوں کے سالار سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں جانتے۔ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو جو مدد ملتی ہے وہ بند کر دی جائے۔ ایسا نہ کہو، گمشتگین نے منت سماجت کے لہجے میں کہا۔ مجھے ایک موقع دو، میں ایوبی کو قتل کرا دوں گا، پھر دیکھنا میں کس طرح فاتح بن کر دمشق میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں یا صرف لیزا مجھے دے دو۔ اس نے چھاپہ ماروں کے کماندار پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اسے تیار کر لے گی۔ الناصر صلاح الدین ایوبی کے پاس بلا روک ٹوک جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا چھاپہ مار ہے۔ وہ ایوبی کو آسانی سے قتل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو، لیزا کو آپ لے گئے تو الناصر میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کچھ مباحثے کے بعد صلیبی نے کہا، حرن جانے کے بجائے ہم یہیں رکے رہتے ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں الناصر کو تیار کر لیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی تیار کیا جا سکے۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی نفرت پیدا کرنی ہے۔ الناصر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ بہت کچا آدمی ہے، تھریسیا نے کہا۔ لیزا اس کی عقل پر قابض ہو چکی ہے۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ لیزا کے اشاروں پر ناچنے لگے گا۔ آج ان چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ کھانے کا وقت ہوا تو الناصر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کھانے کے کمرے میں بلا لیا گیا۔ ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی گئی۔ کھانا بھی رکھا نہیں گیا تھا کہ شیخ سنان کے خادم نے آ کر صلیبی سے کہا کہ اسے سنان نے بلایا ہے۔ صلیبی چلا گیا۔ اس لڑکی کے متعلق تم نے کیا سوچا ہے؟ شیخ سنان نے پوچھا۔ میں جب جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، صلیبی نے جواب دیا۔ تمہارے جانے تک لڑکی میرے پاس رہے گی، سنان نے کہا۔ میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ جاؤ، شیخ سنان نے کہا، اور لڑکی کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ تم اسے قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے۔ سنان، صلیبی نے کہا، اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ مجھے للکارنے کی جرات نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے نہیں آیا، شیخ سنان نے کہا۔ آج رات لڑکی کو تم خود میرے پاس لے آنا۔ خود جاؤ یا رہو۔ اگر تم رات لڑکی کو نہ لائے تو تم تہ خانے میں اور لڑکی میرے پاس ہوگی۔ جاؤ، ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ صلیبی کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ سب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پھنکار رہا تھا۔ کہنے لگا، سنو دوستو، شیخ سنان نے مجھے للکار کر کہا ہے کہ آج رات لیزا اس کے پاس ہوگی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لیزا کو میں خود اس کے پاس لے جاؤں، اور اگر میں نہ لے گیا تو وہ مجھے تہ خانے میں ڈال دے گا اور لیزا کو لے جائے گا۔ آپ اگر تہ خانے میں چلے گئے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ الناصر نے کہا۔ وہ لیزا کو نہیں لے جا سکے گا۔ لیکن یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے الناصر؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ تم اپنے آپ کو ہمارا قیدی نہ سمجھو، گمشتگین نے کہا۔ یہ مصیبت ہم سب کے لیے آ رہی ہے۔ تم ہمارے نہیں، شیخ سنان کے قیدی ہو، صلیبی نے کہا۔ تم ہمارا ساتھ دو، ہم باہر جا کر تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اب یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ مجھے شیخ سنان نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، گمشتگین نے کہا۔ میں انہیں آج لے جا رہا ہوں۔ جلدی جلدی کھانا کھا لو، مجھے شام سے پہلے روانہ ہونا ہے۔ گمشتگین کا دماغ بہت تیز تھا۔ اس نے کھانے کے دوران سب کو بتا دیا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔
کھانا کھا کر اس نے اپنے خادموں اور باڈی گارڈوں کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً قلعے سے روانہ ہو رہا ہے، سامان فوراً باندھ لیا جائے۔ اسی وقت اس کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ اس کے اپنے گھوڑے کے علاوہ 4 گھوڑے باڈی گارڈوں کے تھے، 4 اونٹ تھے جن پر کھانے پینے کے سامان کے علاوہ خیمے لادے گئے۔ سفر لمبا تھا، اس لیے خیمے ساتھ رکھے گئے تھے، انہیں ان کے بانسوں پر لپیٹا گیا تھا۔ گمشتگین شیخ سنان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ جا رہا ہے اور 4 چھاپہ ماروں کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے۔ ان کے متعلق سودا طے ہو چکا تھا۔ گمشتگین نے زر و جواہرات کی صورت میں قیمت ادا کر دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے صلیبیوں کے کہنے پر جو 4 آدمی بھیج رکھے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کا کام تمام کر کے ہی آئیں گے۔ شیخ سنان نے کہا، تم سیف الدین کو ان چھاپہ ماروں سے قتل کراؤ۔ تم لوگ لڑ نہیں سکتے، اپنے دشمنوں کو چوری چھپے قتل کراؤ۔ تمہارا صلیبی دوست اور اس کی پریاں کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، گمشتگین نے کہا۔ اس نے چھوٹی لڑکی کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی؟ اسے کہہ رہا تھا کہ آج رات شیخ سنان کے پاس چلی جانا، گمشتگین نے جواب دیا۔ وہ آپ سے بہت ڈرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے جابر آدمی ڈر جاتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ کمبخت لڑکی کو مجھ سے یوں چھپا رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ گمشتگین اس سے رخصت ہوا۔ اس کا قافلہ تیار کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، 2 گمشتگین کے آگے ہو گئے اور 2 اس کے پیچھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ گھوڑوں کے پیچھے الناصر اور اس کے ساتھی اور اس کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ قلعے کا دروازہ کھلا، قافلہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔